السلام علیکم، میں ہوں فاطمہ بنت عبداللہ اور BU TV کے ساتھ آج ہم موجود ہیں بحریہ یونیورسٹی میں، جہاں پہ ہو رہی ہے سی پیک کی آرٹ ایگزیبیشن، جو کہ ریپرزینٹ کر رہی ہے اس سی پیک کے پروگرام کی 10 ایئر اینیورسری. پاک چائنا کی دوستی کو بھی ریپرزینٹ کر رہی ہے. یہاں پہ ڈفرینٹ طریقے کی آرٹ موجود ہے جو کہ نہ صرف پروفیشنلز نے بنائی ہیں بلکہ بحریہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے بھی بنائی ہیں. تو آئیے ہم آپ کو آج کا یہ پورا ایونٹ دکھاتے ہیں. ہمارے ساتھ آج موجود ہے ڈائریکٹر چائنا میڈیا گروپ کی ممبر اسلام آباد اسٹیشن سے نورین، اور آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ آرٹ ایگزیبیشن جو ہے سی پیک کے بارے میں وہ کس طرح افیکٹ کرتی ہے اور پاکستان کے اوپر بھی اور چائنا کے اوپر بھی. کیسی ہو نورین؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آرٹ ایگزیبیشن ہو رہی ہے ابھی، تو یہ کس طرح افیکٹ کرے گی اور کس طرح اویئر کرے گی پاکستان کے لوگوں کو اور چائنا کے لوگوں کو؟ دراصل اس وقت 18 سال سی پیک کی 10ویں سالگرہ ہے، اور چائنا میں اور پاکستان میں سی پیک اور PRI کی 10ویں سالگرہ منا رہے ہیں. میں طے کر رہی ہوں کہ جو پچھلے 10 سالوں میں سی پیک نے یہاں کے جو لوگوں کی زندگیوں کو بہت سی تبدیلی لائی ہے، اور اس وقت مختلف سی پیک کے پروجیکٹس بھی ہو رہے ہیں. سو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس فنی انداز سے لوگوں کو بتائیں گے کہ اس وقت سی پیک کا پروجیکٹ کیسا ہو رہا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اویئرنیس ہو جائے گا. میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے نورین کہ سی پیک جو ہے وہ پاکستان اور چائنا کی دوستی کو کیسے اور مضبوط کرتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ سی پیک چنبا دوستی کی علامت ہے. میں خود سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو مختلف پروجیکٹس ہو رہے ہیں وہ واقعی یہاں کے یعنی پاکستانی مقامی لوگوں کی زندگیوں کا ایک لازمی حصہ بن گئے ہیں، اور دونوں ممالک کے لوگوں کے دلوں کو قریبی طور پر جوڑے ہیں. یس، اور میں نے خود 3 بار لاہور اورنج لائن کا وزٹ کیا ہے، اور میں نے خود دیکھا ہے کہ اب 40 روپے کے یعنی 40 روپیز کے ٹکٹ میں لوگ 27 کلومیٹرز جا سکتے ہیں. سو آپ سوچتے ہیں کہ اس وقت 40 روپے ہم کیا خرید سکتے ہیں، لیکن وہ یعنی اتنے دور جا سکتے ہیں. مینس جو سی پیک کا پروجیکٹ نا وہ واقعی لوکل پیپل کو مفادات لا رہے ہیں، اور اس لیے یہ ہماری نظریات ہے کہ جو سی پیک ہے یہ ہماری دونوں ممالک کے جو عوام کے لیے مفید ہونا چاہیے. سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک فنی طریقے سے ان ساری چیزوں کو ریپرزینٹ کرنا یہ کس طرح ہماری عوام کو اویئر کر رہا ہے؟ جی، جو سی پیک ہے اس کا جو ایک مین پلر ہے وہ پیپل ٹو پیپل انٹریکشن ہے، اور اس کے ذریعے ہم نے بہت ساری ایکٹیویٹیز کی ہیں. لاسٹ 10 ایئرز میں ہم نے کنسورشیم آف بزنس اسکول بنایا، ہم نے یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی الائنس بنائے، ہم نے تقریباً 1000 ڈیلیگیٹس ایکیڈیمک ڈیلیگیٹس کو بھیجا چائنا میں. ابھی نیکسٹ فیز میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا فیز اب شروع ہو رہا ہے. تو اس سلسلے میں آئی تھنک یونیورسٹیز میں اور ینگسٹرز کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون سے اسکل سیٹس ہیں جو ان کے لیے ضروری ہیں، تاکہ اس انیشیٹو کو، اس اپرچونیٹیز کا فائدہ اٹھائیں. دیکھیں، سی پیک جو ہے وہ تو رہنا ہے ایٹ لیسٹ 2030 تک. تو آپ لوگ جو کہ اب جاب مارکیٹ میں انٹر کر رہے ہیں، انہوں نے کلچر، ہارمنی، انڈرسٹینڈنگ، اس سب چیزوں کو سمجھنا. سر، آپ کو کیا لگتا ہے جو بحریہ کے اسٹوڈنٹس کی بھی یہاں پہ بہت ساری آرٹس موجود ہیں، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آئی تھنک بحریہ یونیورسٹی ایک اسلام آباد کا ایک اربن یونیورسٹی کی بہت اچھی ریپرزنٹیشن ہے. اس کی ریپرزنٹیشن اسلام آباد میں ہے، لاہور میں ہے، کراچی میں ہے. یہاں پر مختلف طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والوں کے بچے پڑھتے ہیں، جس میں نیوی کے بچے ہیں، ملٹری آفیسرز کے بچے ہیں، بیوروکریٹس کے بچے ہیں. تو ہر طرح کے یہ جو فیوژن ہے، یہ آپ کی جو جاب مارکیٹ ہوتا ہے اس کا ایک ان پٹ ہوتا ہے. تو آپ یاد رکھیے کہ ان پٹ
اور آؤٹ پٹ ایفیشنسی ڈٹرمن کرتا ہے. تو اگر ان پٹ اچھا ہوگا تو آؤٹ پٹ بھی اچھا ہوگا. تو اس سلسلے میں ہماری کوشش ہوتی ہے ایز فیکلٹی ممبر, ایز ایگزیکٹو ممبرز آف سم بورڈز, انڈسٹری کے ساتھ جو لیزون ہوتا ہے, اس میں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو پریپیئر کر سکیں, نہ صرف ان اپرچونیٹیز کے لیے, ان چیلنجز کے لیے بھی جو کہ ان کو آگے آئیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ چیلنجز بڑھیں گے کیونکہ بہت سارے فیکٹرز, جس میں کلائمیٹ چینج ہے, جس میں گلوبل پالیٹکس ہے, جس میں ریجنل انٹیگریشن ہے, اور کیپیسٹی آف ہیومن جو انٹریکشن ہے, اس کے نتیجے میں آپ لوگوں کے چیلنجز میری جنریشن سے زیادہ ہوں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشان اکمل جو اس چائنا میڈیا گروپ کے پارٹ ہیں. آج ہم ان سے تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں اس پورے پروگرام کے حوالے سے. سر کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں جی, تھینک یو سو مچ. سر آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آرٹس ہیں اور اتنا فیوژن ایک کریٹ کیا ہوا ہے آرٹ کا اور ایک سی پیک کا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کس طرح لوگوں کو اویئر کرتا ہے, خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کو اویئر کرتا ہے؟ جب کوئی چیز آرٹ کی شکل میں آ جاتی ہے تو اٹس اے اسٹیٹمنٹ کہ لوگوں نے اس کی آنرشپ لے لی ہے. ٹھیک, جب آپ لینگویج سیکھ لیتے ہیں, جب آپ ایک دوسرے کے آرٹ کو اپنا لیتے ہیں یا آرٹ کے ذریعے سے ایک دوسرے کی چیزوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, تو اٹس جسٹ اے جیسچر ویری اسٹرانگ ون کہ آپ اس کو اون کر رہے ہیں. چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جو ہے یہ یہاں سے شروع ہوگا اور بہت لمبا ہے, پوری دنیا تک اس کو جانا ہے, اس کا فیوچر یہی ہے. سو ہم اس کے لیے آرٹ کے تھرو ہر انسان ہے, مختلف لوگ مختلف گیمز کو پسند کرتے ہیں, مختلف لوگ مختلف قسم کے میوزک کو پسند کرتے ہیں, مختلف لوگ مختلف قسم کے آرٹ کو پسند کرتے ہیں, کچھ ہیں گرافک ڈیزائننگ کو پسند کرتے ہیں, کچھ ہیں آئل پینٹ کو پسند کرتے ہیں. سو ہم نے وہ ایک فیوژن دیا ہے یہاں پہ کہ آرٹ بھی اس کو اتنا ہی, آرٹسٹ کمیونٹی بھی اس کو اتنا ہی اون کرتی ہے جتنا کوئی اور انسان کرتا ہے. سر مجھے یہ بتائیے کہ ادھر جو آرٹیفیکٹس موجود ہیں, آرٹس موجود ہیں, آئل پینٹنگ, گرافک ڈیزائننگ, یہ کن نے بنائی ہے, تھوڑا سا اگر آپ مجھے اس بارے میں. جی, یہ پاکستان میں زیادہ تر اس میں ہم نے آنرشپ دی ہے اسٹوڈنٹس کو. اسٹوڈنٹس نے اپنے بحریہ یونیورسٹی ہے, پشاور ہے, لاہور ہے, وہاں کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے اسٹوڈنٹس نے اس میں بہت وائٹل رول پلے کیا ہے. بہت مختصر وقت میں انہوں نے بہت اچھے فن پارے جو ہیں وہ بنائے ہیں, اور یہ ایگزیبیشنز کا سلسلہ جاری ہے. پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس میں ہوا 11 سے 13 تک کو وہاں پہ ہوئی. اب بحریہ میں آ گئے ہیں. اس سے پہلے اسلام آباد کے ہی ایک بڑے شاپنگ مال میں اس کا ہو رہا تھا ایگزیبیشن اس کی ہوئی. اب یہ چلی جائے گی لاہور میں بھی اسی طرح سے اس کا سلسلہ جاری رہے گا. پاکستان بھر کے نہ صرف اسٹوڈنٹس, نامی گرامی جو پینٹرز ہیں, آرٹسٹ ہیں, انہوں نے اس میں اپنے فن پارے بنائے ہیں. آپ کچھ دیکھتے ہیں کچھ چیزیں بہت سٹینڈ آؤٹ کر رہی ہیں یہاں پہ, اور کچھ ہے وہ ایمیچور ورک ہے, ہمیں پتہ ہے کہ وہ ابھی ریفائن ہونے کے اس پروسیس میں ہے. سو ایک مکس ہے یہ, اسٹوڈنٹس, پروفیشنلز, اور جو اس پروجیکٹ سے وابستہ, جو جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, گرافک ڈیزائننگ بھی ہے اس میں. بحریہ یونیورسٹی کے بچوں نے سی پیک کے انڈر ہی ایک پروجیکٹ ہے مٹیاری ٹو لاہور ٹرانسمیشن لائن کا, اس کا وزٹ کیا لاہور کے پاور اسٹیشن میں, اور وہاں سے انہوں نے پکچرز بنائی, وہ بھی یہاں پہ ڈسپلے پہ ہیں. اچھا سر مجھے یہ بتائیں, ایز اے اسٹوڈنٹ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ سی پیک اسٹوڈنٹس کو کیا کیا اپرچونیٹیز دے رہے ہیں؟ اسٹوڈنٹس کو سب سے پہلے یہ ہوپ دے رہا ہے کہ آپ کو ڈگری لینے کے بعد اچھے روزگار کے لیے باہر نہیں جانا پڑے گا. آپ انجینئر ہیں تو پاکستان میں ایسے منصوبے آئیں گے, آ رہے ہیں, شیپ اپ ہو رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ ہی اپنا اچھا روزگار اختیار کر سکتے ہیں. یہ ہوپ جب آپ یوتھ کو دیتے ہیں تو وہ ان کو اپنا فیوچر جب سیکیور نظر آتا ہے تو وہ بالکل کسی اور طریقے سے کام کرتے ہیں. ان کا ابھی مقابلہ صرف اور صرف ڈگری کے بعد ان کا مقابلہ شروع ہو رہا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مقابلہ ان کا تعلیمی اداروں سے شروع ہو, وہ ایک ہیلدی کمپٹیشن میں آئیں, ایجوکیشن میں اسٹینڈ آؤٹ کریں, اور اچھی پوزیشنز اپنے لیے ملک کے اندر سیکیور کر سکیں. ہر شعبے میں ہے, روڈ انفراسٹرکچر بلڈنگ سے لے کے
انجینئرنگ کی جتنی بھی شاخیں ہیں, ہاسپٹلس بن رہے ہیں, جب نئے شہر بنتے ہیں, نئی مارکیٹس بنتی ہیں, تو ایک بزنس مین کے لیے بھی اپرچونٹی آتی ہے, ایک پولیس والے کے لیے بھی وہاں پہ ضرورت پیدا ہوگی, روزگار کے مواقع میسر آئیں گے. سر آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس ایونٹ کا جو ہے ہمارے بحریہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس پہ کیسا افیکٹ پڑتا ہے؟ دیکھیے, آپ نے پچھلے کچھ ٹائم سے آبزرو کیا ہوگا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل ایونٹ زیادہ سے زیادہ ہوں یونیورسٹی میں. ہم نے سیمینارز کرائے جس میں انٹرنیشنل لوگوں کو انوائٹ کیا, باہر سے لوگوں نے نیٹ پہ جوائن کیا اور پارٹیسپیشن کی. تو یہ بھی دیکھیں, یہ چائنیز ایمبیسی کے ساتھ مل کے کرنے جا رہے ہیں. بچے دیکھتے ہیں کہ ہم سی پیک اورینٹیڈ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, چائنیز کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. بچوں کے اوپر ایک انٹرنیشنل انوائرمنٹ کا افیکٹ آتا ہے, ان کے مائنڈ انسٹیگیٹ ہوتے ہیں کہ خالی پاکستان کے اندر کام نہیں کرنا, باہر والوں کے ساتھ مل کے کرنا ہے. تو اس کے بہت پازیٹیو افیکٹس آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سر آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آرٹ ایگزیبیشن ہے سی پیک کے متعلق اور یہ ہماری یونیورسٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کس طرح افیکٹ کر رہی ہے اسٹوڈنٹس پہ اور باقی لائف؟ دیکھیں جی, جہاں تک چائنا کا بیلٹ روڈ انیشیٹو ہے, سی پیک ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے اور پاکستان میں اس کی بڑی اہمیت ہے. اور اس سال ہم اس کے 10 سالہ تقریبات منعقد کیے ہیں, ہم نے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اس ضمن میں ہم نے چند ماہ پہلے ایک سیمینار بھی کیا تھا تاکہ سی پیک اور بیلٹ روڈ انیشیٹو کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے. اور اسی ضمن میں یہ کوشش ہے سی ایم جی گروپ کے ساتھ کہ تھرو آرٹ مصوری کے تحت ہم بچوں کو جو سی پیک سے متعلق پروجیکٹس ابھی تک ہوئے ہیں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے, جس میں کہ پاور پروجیکٹس ہیں, کمیونیکیشنز میں روڈ انفراسٹرکچر کی بات ہو رہی ہے, تو تصویروں کے ذریعے بچوں کو اس کی معلومات دیں. اور مصوری یا جو آرٹ ہے یہ کہلاتی ہے فوٹوگرافک میموری. تو بجائے میں بات چیت جتنی بھی کروں وہ انسان بھول سکتا ہے, پر جو اس کی فوٹوگرافک میموری ہے دیٹ لاسٹ ویری لانگ. تو اس وجہ سے میرے خیال میں ایک اہمیت کا حامل ہے کہ تصویروں کے ذریعے بچوں کو اس چیز کو باور کرایا جائے کہ پاکستان کی معیشت کے لیے سی پیک کی کیا اہمیت ہے اور یہ ہماری ترقی میں کیا کردار ادا کرے گا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں آپ سے کچھ اس ایونٹ کے متعلق کچھ سوال پوچھنا چاہتی ہوں. آپ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ایک فنی طریقے سے ایک پوری چیز کو, ایک پورے پروگرام کو ریپرزینٹ کیا گیا ہے, آپ اس کو کیسے دیکھیں؟ اصل میں ہمیں ایسے لگا کہ جیسے ہماری جو نیو جنریشن یا ینگ جنریشن ہے ان کو سی پیک کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے. تو یہ ہم نے ایک ڈفرینٹ سا تھیم لے کے آئے کہ جس میں ہم نے بچوں کو ایکٹیویٹی دی کہ آپ کنسیو کریں کہ سی پیک کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں. تو انہوں نے پھر ڈفرینٹ پلیسز پہ وزٹ کیا, دیکھا, پھر ان کے ذہن میں جو آیا انہوں نے اس کو پھر پورٹریٹس بنائے اور تصویریں کھینچ کے لے کے آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا طریقہ ہے اپنے ینگ جنریشن کو بتانے کے لیے کہ سی پیک کیا ہے, اس کے فیوچر پراسپیکٹس کیا ہیں اور اس کا ملک کو کیا فائدہ ہوگا. صرف یہ سر ابھی بحریہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے بھی اس میں بہت ساری آرٹس وغیرہ ڈالی ہیں, تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ اسٹوڈنٹس کو سی پیک جو پروگرام ہے وہ کس طرح اہمیت کا باعث ہے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ دیکھیں, بیسیکلی ہمارے جو انٹرنیشنل ریلیشن والے جو بچے ہیں نا, وہ ان کے جو سبجیکٹس میں ایک یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو والا ان کا ایک پارٹ آف دیئر سلیبس ہے. تو یہ جب اس ایکٹیویٹی میں انہوں نے جب اپنے کو پریکٹیکلی انوالو کیا نا, تو پھر ان کو پتہ چلا کہ اس چیز کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں اور اس کا آگے فیوچر میں پورے نیشن کو کیسے فائدہ ہوگا. تو میرے خیال میں اٹس ویری ہیلپ فل فار دیم ان کے اپنی اسٹڈیز میں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ایونٹ ہے آج آرٹ ایگزیبیشن ہو رہی ہے سی پیک کے پروگرام کی, یہ کس طرح ہمارے اسٹوڈنٹس کو ہیلپ فل ہے, پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو ہیلپ فل ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس میں یہ جو پینٹنگز آپ کو نظر آ رہی ہیں, پوسٹر نظر آ رہے ہیں, فوٹوگرافس نظر آ رہے ہیں, یہ زیادہ تر ہمارے اپنے بچوں نے بنائے ہیں, یہاں کے بحریہ یونیورسٹی کے بچوں نے بنائے ہیں. میرے خیال سے میڈیا اسٹڈیز کے زیادہ ہیں, پھر سائیکالوجی کے کچھ بچوں نے. پہلے تو یہ ہے کہ ان کو اپنا آرٹ کا, اپنی کیپیبلٹیز کا کو ایکسپریس کرنے کا بڑا زبردست موقع مل گیا, کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ نیشنل میڈیا بھی موجود ہے, انٹرنیشنل میڈیا بھی موجود ہے. تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ پروجیکٹ ہوں گی, تو بچوں کی جو ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ اجاگر ہوں گی. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو چائنا کے پروجیکٹ ہیں پاکستان کے اندر وہ اجاگر کیے گئے ہیں. تو یہاں پہ لوگوں کو ایٹ لیسٹ ہماری یوتھ کو یہ پتہ چلے گا کہ ایکچوئل پروجیکٹس چائنا نے جہاں پہ جو لانچ کیے ہیں وہ کون کون سے ہیں, ان کا کیا فائدہ ہے ہم کو. تیسری بات یہ ہوگی کہ بچے جو پاکستانی ہیں
ان کو چائنا کے کلچر کے بارے میں بھی انفارمیشن مل جائے گی. تو سب سے بڑا جو مسنگ لنک تھا پاکستان چائنا ریلیشنز کے اندر وہ یہی تھا کہ پیپل ٹو پیپل کنیکٹیوٹی نہیں تھی. تو اس طرح یہ میرے خیال سے ایک اچھی اپورچونیٹی پرووائڈ کی گئی ہے کہ ہمارے بچے ان لوگوں کے بارے میں اور ان کے لوگ ہمارے بچوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانچ کر سکیں. سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آج یہاں پہ اتنی ساری آرٹس موجود ہیں اور اتنے ڈفرینٹ طریقے سے بچوں نے اپنی جذبات کا اس پروگرام کے بارے میں اظہار کیا ہوا ہے, تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک آرٹسٹک وے میں آپ ایک پروگرام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں بحریہ یونیورسٹی کا جو میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں مختلف قسم کی جو اسٹریمز ہم یہاں پہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں. ڈیجیٹل میڈیا بھی ہے اس کے اندر, پرنٹ میڈیا بھی ہے, الیکٹرانک میڈیا بھی ہے, اور بنیادی مقصد ہی ہمارا یہ ہے کہ بچوں کے اندر جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں, تخلیق کرنے کی, کریٹیو جو ان کے اندر ایبلٹیز ہیں, ان کو اجاگر کیا جانا چاہیے. اینڈ آئی تھنک کہ یہ جو BRI ہے, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو چائنا کا, جس میں پاکستان بھی جو ہے وہ اس میں صدر ہے CPEC کے ذریعے, تو انہوں نے اس پورے آئیڈیا کو, یعنی جو ڈیولپمنٹ کا آئیڈیا ہے ناٹ اونلی ان پاکستان بٹ ان دا انٹائر ریجن اینڈ انٹائر ورلڈ, اس کو جو ہے اپنی آرٹ کے ذریعے اس کا ایک اظہار کیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی ایک زبردست ایک آئیڈیا ہے بچوں کا, جس کے ذریعے وہ اپنی جو آئیڈیاز ہیں اور اپنا جو ایک ان کا جو اوپینین ہے اس کو وہ عوام تک اور لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. Indeed, the CPEC has achieved major milestones in the shape of successful projects of road infrastructure, power sector and industrial zones worth over $62 billion. Not only that, but I'm also happy to note that CPEC, the crown jewel of Belt and Road Initiative, has expanded from G2G to B2B and is now reaching hearts and minds through enhanced people-to-people contact. My friend Hassan Dawood was on the dot when he said, above all these projects, it's the people who are the heart and soul of everything. They are the focus of every initiative that we launch. I would say that it's a well-established fact that arts and culture have a deeper impact on human life. It's encouraging that this event that you are holding today is not only exhibiting art spaces, but it is in line with technology. Interactive media is also included in this exhibition. I'm sure that this new interactive media will attract more young people and will make them aware of the importance of Pak-China friendship and how this friendship is reflected through the projects of CPEC. I would like to mention here that the current government is continuing its efforts with even more vigor to facilitate CPEC projects and ensuring implementation of those policies.
ہمارا آج کا ایونٹ سی پیک آرٹ ایگزیبیشن پروگرام جو بحریہ یونیورسٹی میں منعقد کیا گیا. یہاں پہ بچوں نے اپنے آرٹ کو شوکیس کیا پروفیشنلز کے ساتھ ساتھ, اور یہ جو پورا ایونٹ ہے, یہ جو پوری آرٹ ایگزیبیشن ہے, یہ ہمیں اویئرنیس دیتی ہے کہ کس طرح سی پیک چائنا کو بھی اور پاکستان کو بھی کتنا پازیٹیو امپیکٹ ڈالتا ہے اس میں.